السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے سائنس لائن میں دھکا دے دیا گیا. تو ہمیں کام کرنے کا شوق تھا. اس وقت ہم لوگوں نے سی لینگویج پڑھی تھی. تو اب ویسے تھوڑا سا قوم کے لیے کچھ کرنے کا دل چاہ رہا تھا. تو چلے میں نے کہا 10ویں کلاس کی کلاس نہیں آئی تھی، اس کو ہی کچھ تھوڑا بہت پڑھا دیں. کتاب نہیں آئی تھی. سی لینگویج اس وقت پڑھی تھی، ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ کرے وہ سارے زندہ ہوں. NCCS سے میں نے پڑھا تھا. آپ لوگوں کو شاید اب پتہ نہ ہو، اب امریکن نیشنل یونیورسٹی بن گئی. میرے ANU. اس زمانے میں اپنے 2 ہی ادارے ہوتے تھے، ایک گورنمنٹ کا ہوتا تھا اور ایک یہ ہوتا تھا. بہرحال اس وقت ہم سرگرمی نمبر 2.9 الجبرا کی ایکسپریشنز کو سی کے ایکسپریشن میں چینج کریں گے اس ایکسرسائز میں. بیسیکلی اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. سمپل یہ جیسے ایک ایکسپریشن بک میں لکھا گیا ہے، میں اس کو پرنٹ آف کرا کے آپ کو آؤٹ پٹ دکھا رہا ہوں. یہ x + 6 + z = رانگ ایکسپریشن ہے. اس کو جب آپ نے اپنے بک میں لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے x، یہ ڈبل ایکول کا سائن یہ ایکسپریشن کی ایکویلٹی کے لیے ظاہر کر رہا ہے، اور 6 × y. ایک میں نے غلطی سے اس کی آؤٹ پٹ یہاں پہ ڈیفائن کی ہوئی ہے. اچھا جی، یہاں پہ x ڈبل ایکول سائن ہے. یہ ایکویلٹی کی کنڈیشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ دونوں طرف ایکول ہے کہ نہیں ہے. x = 6 × y + z. آپ نے اس ایکسپریشن کو اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ ایکویشن پراپرلی صحیح طریقہ ہے سی لینگویج میں لکھنے کا. اسی طرح x سیکنڈ ایکویشن ہے yz³ 3 + 3y. یہ اس طریقے سے لکھی گئی ہے. اس کو پھر وہی x کی جہاں ایکول آ رہا ہے وہاں پہ اسائنمنٹ کی جگہ پہ آپ ڈبل ایکول ڈالیں گے. ڈبل ایکول جو ہے سائن وہ آگے آپ کے ریلیشنل آپریٹر میں ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں k برابر، دونوں طرف کی کنڈیشن k برابر ہے کے لیے یوز کرتے ہیں. اور کرنے کے بعد y × اب z کا پاور کیوب تھی تو z × z ہے، اور 3y ہے تو اس کو ہم نے لکھنا ہے 3 × y. بریکٹ جو ہیں میں ایڈیشنل ڈال رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں z کا کیوب، تو میں نے اس کے ارد گرد z کے کیوب کے اندر 2 بریکٹس ڈال دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اکٹھا پہلے چلے گا اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہ اس کا ایک فرق کچھ نہیں پڑے گا. لیکن میں بریکٹس ڈال کے اس کو علیحدہ سے سیپریٹ ظاہر کر رہا ہوں تاکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایکسپریشن جیسے یہاں نیچے y کی پاور 2 تھی تو y × y ڈیوائڈڈ بائی
3x, تو ہر چیز علیحدہ علیحدہ آ رہی ہے. x پلس یہ علیحدہ ایکویشن بن گئی اور ڈیوائڈیڈ بائی 3 ملٹیپلائی بائی x اس کی علیحدہ ایکویشن بن گئی. اس سے ظاہر ہوتا ہے بریکٹس اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو آپ کا کام ہو تو جائے گا, لیکن میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس سے یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے جب یوزر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ کلیئرٹی آ رہی ہوتی ہے کہ پہلے یہ بریکٹ کھلنے سے پہلے یہ سالو ہوگا, اس کے بعد بریکٹس کھلیں گی تو یہ سالو ہوگا. ضروری نہیں آپ یہ بریکٹس ڈالیں, اس کو ڈالے بغیر بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو ڈال کے کیا یہ ہے تاکہ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے جب وہ لکھ رہا ہو تو کلیئرٹی آتی ہے کہ یار بریکٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ جا رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں x-2 کی پاور 2 ہے. اس کو سالو کرنے کے دو طریقے ہیں. ہم لوگوں نے جیسے x-2 کی پاور 2 کو ہم نے سالو کرنے کا الجبرک طور پر ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں کہ x-2 کی پاور 2 کا فارمولا ہوتا ہے کہ x کا اسکوائر پلس 4 مائنس 4x مائنس 2 ملٹیپلائی بائی اے بی, تو وہ والا فارمولا یوز ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اس کو آپ بیسکلی دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس کو ایکسپریشن کو کھول کے لکھ دیا x اسکوائر, تو آپ نے لکھ دیا x ملٹیپلائی بائی x پلس 4 کا مطلب ہے کہ 2 کا اسکوائر مائنس 4 ملٹیپلائی بائی x 2ab, وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا پلس 3 انٹو y. تو یہ ایک رائٹ ایکویشن ہے. آپ اسی ایکویشن کو دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. x-2 کا اسکوائر کا مطلب ہے کہ x-2 ملٹیپلائی بائی x-2, سوری یہاں پر x-2 ملٹیپلائی بائی x-2, یہاں پر ملٹیپلائی کا نشان ڈالنا تھا. اب یہاں پر آپ جب کمپائل اینڈ رن کریں x-2 ملٹیپلائی بائی x-2, ٹھیک ہے, پلس 3 ملٹیپلائی بائی y. پہلے یہ دو ایکویشن سالو ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پلس ہو رہا ہے اور اس کے بعد 3 ملٹیپلائی بائی y آ رہا ہے. اب اسی طرح x پلس 3z اوور 2 پلس z کا کیوب یہ لکھا ہوا ہے, تو x پلس 3z ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس z کا کیوب کا مطلب ہے z 3 دفعہ z آپس میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے, پھر پلس ہو رہا ہے اور اس کے بعد x بائی 2 کی ویلیو آ رہی ہے. اس طریقے سے آپ ان الجبرک ایکویشنز کو لکھ سکتے ہیں. الجبرک ایکویشن لکھی تو جاتی ہے, فائدہ اس کا کیا ہے؟ ہم لوگ اس سے کوئی فائدہ کیا اس کو پروگرام میں ہم یوز کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خالی لکھنے کے لیے کہا تھا, لکھنے کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا گیا, لیکن جب یوز کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ اب تھوڑا سا کیونکہ پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے بھائی. ہم نے میں اب یہاں پر یہ الجبرک ایکویشن ہے, پرنٹ ایف کروا رہا ہوں اور یہاں پہ کہہ رہا ہوں ایکسپریشن یہ ٹرو ہے کہ فالس ہے, ٹرو ہے کہ فالس ہے. یہاں میں کہہ رہا ہوں y is equal to 2, z is equal to 3 اور میں کہہ رہا ہوں x ملٹیپلائی بائی 6y پلس z, 6y پلس z 6 میں y کی ویلیو ڈالی 6 پلس 2 6 2 12 پلس 3 15 جواب آتا ہے. تو یہاں پر x کو میں ڈائریکٹلی ایکول کروا رہا ہوں اس الجبرک ایکویشن کو. یہاں پہ اگر یہ ایکول ہے تو مجھے ٹرو ریٹرن کر دے, اگر یہ فالس ہے تو مجھے فالس ریٹرن کر دے. یہاں پہ 15 کو میں 0 کے برابر کروا رہا ہوں تو مجھے کیا ریٹرن کرے گی؟ ایکسپریشن از 0. ایکسپریشن کی اسپیلنگ غلط لکھی نہیں ہے, RE, ٹھیک ہے, 0 آ گیا کہ یہ فالس ہے بھائی. اچھا اس کو اب اگر میں 15 کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا؟ ایکسپریشن از 1. 1 کے مطلب کیا آیا کہ یہ ٹرو ہے. آپ غور سے دیکھیں y میں کیا لکھا ہوا ہے 2, تو 6 ملٹیپلائی بائی 2 12, z میں کیا لکھا ہوا ہے 3, 12 پلس 3
इज इक्वल टू 15 और किसके बराबर है कि x में 15 लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन हमारा जो है वो ट्रू साबित होगा। जब ट्रू साबित होती है लॉजिकल कंडीशन तो वो 1 हमें देती है, जब वो फॉल्स होती है तो वो 0 देती है। अब दोबारा इसको करके देख लेते हैं, ये 3 की जगह पे हम 4 कर देते हैं। अब एक्सप्रेशन हमारा बैलेंस आउट नहीं हो रहा, अब हमें क्या रिटर्न हुआ, एक्सप्रेशन इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखनी थी सी के अंदर, उसको लिखने का तरीक़ाकार आप लोगों के सामने आ गया कि x डबल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय y प्लस z। आप लोग जो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं वो x इज इक्वल टू 6y प्लस z लिखते हैं। उसको आपने जब C की लैंग्वेज में लिखना है तो आप लोगों ने लिखना है x डबल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस z। और अगर उसकी मैं वैल्यूज अगर दे देता हूं उन वेरिएबल्स की तो वो बाय डिफॉल्ट उसको कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन करने के बाद उसको मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से बैलेंस करके आप लोग चेक कर सकते हैं। इस x इज इक्वल टू डबल वाई z मल्टीप्लाई z प्लस 3y को आप इस तरह से यहाँ पर रखकर x की जगह पे इस वैल्यू को रखकर कोई भी वैल्यूज y की दे सकते हैं और z की दे सकते हैं और उसको x के बराबर है कि नहीं है उसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस अलजेब्रिक क्वेश्चन को आप लोग आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और एक बदी छोड़ दें। नमाजें, रोज़ा सब कुछ हमारे लिए सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके बाद इबादत के बाद झूठ बोलना छोड़ दें। मतलब यू टर्न न लें, अपनी बात पे कायम रहें और झूठ बोलना छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर मामले में सेहत अता फरमाए और आपके दर्जात बुलंद करे। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।